اسی طریقے سے مریم بوٹی کا جہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ تجربہ کار لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ عورتیں جن کو اسقاط حمل ہو جاتا ہے، یعنی جن کا حمل بار بار گر جاتا ہے، بچہ ٹھہرتا نہیں ہے، بار بار حمل گر جاتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے بھی اس بوٹی کا پانی پینا بڑا مفید ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی عورتوں کو بچہ ٹھہر جائے، حمل ٹھہر گیا ہے، تو اسی وقت سے اس کا پانی پینا شروع کر دیں، اور جب تک اس کا پانی پیتے رہیں جب تک کہ ڈاکٹر یہ نہ کہہ دے کہ بچہ آپ کا سلامت ہے، یا تو جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی تجربہ ہے کہ جن عورتوں کا بچہ بار بار ضائع ہو جاتا ہے، تو اگر وہ اس مریم بوٹی کا پانی پیتے رہیں، پانی میں بھگو کر کے، جب یہ پھول جائے اس کے بعد پانی پینا شروع کر دیں، جب وہ ختم ہو جائے تو اس میں اور ڈالتے جائیں، اور ڈالتے جائیں، اور برابر یہی عمل کرتے جائیں۔ یہ حمل کے بعد کی بات ہے، جب بچہ ٹھہر جائے، تو بچہ ٹھہرنے کے بعد میں تاکہ بچہ ضائع نہ ہو، تو اس مریم بوٹی کا پانی اگر پیتے رہیں گے عورتیں، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ پھر بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ایسے اثرات ہیں، ایسی تاثیرات ہیں کہ جس سے بچہ ضائع ہونے سے، گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بھی اس مسئلے سے دو چار ہیں تو ایک بار اس کو آزما کر کے دیکھیے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بچے کی ولادت کا اور پیدائش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا پیدا فرمائی ہے، اور جب دوائی اور بیماری آپس میں میچ ہو جاتی ہیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو کیا پتہ اللہ نے اس بیماری کی شفا اس کے اندر رکھی ہو۔ تو اس لیے اس کے ایک بار کم سے کم تجربے کے طور پہ ہی صحیح تو عمل میں لانے میں اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو مریم بوٹی کا فائدہ ہے جو تجربے کار لوگوں نے بتایا ہے۔